بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں پرانا قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ زمانہ جس میں اللہ کے نبی بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف بلاتے، فرعون جیسے جابر کو للکارتے اور معجزات سے قوم کو عبرت دلاتے تھے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل کی ایک بستی میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا، مگر دونوں کے دل، نیتیں، زندگی کے اصول اور انجام بالکل جدا جدا تھے۔ یہ دونوں بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے۔ ان کا باپ انتقال کر چکا تھا اور ماں کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھی۔ دونوں نے بچپن ہی سے سمندر کا ساتھ اپنایا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوا۔ بڑا بھائی مثلاً اس کا نام عبدالسلام تھا، تو عبدالسلام ایک سادہ دل، نرم مزاج، عبادت گزار اور قناعت پسند شخص تھا۔ وہ فجر کی نماز کے ساتھ اٹھتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اپنی ماں کے قدموں کو چومتا اور پھر چھوٹا سا جال اٹھا کر سمندر کا رخ کرتا۔ وہ روز صرف اتنی مچھلیاں پکڑتا جتنی اس دن کے کھانے اور فروخت کے لیے کافی ہوتی۔ اگر کبھی اتفاقاً زیادہ مچھلیاں جال میں آ جاتیں تو وہ کہتا، اے اللہ، تو نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ دیا، مگر میں حرص نہیں کرتا، بس اس میں برکت دے، بس یہی کافی ہے۔ تو عبدالسلام کا دل ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا، بچوں کو دین سکھاتا اور غربا کی مدد کرتا۔ مچھلیاں زیادہ آ جاتی تو غربا میں تقسیم کر دیتا۔ اس کی زندگی میں سکون تھا، اس کے چہرے پر بھی نور تھا اور اس کے دل میں بھی بڑا اطمینان تھا۔ چھوٹا بھائی جس کا نام قیس، وہ بڑا تیز مزاج تھا، دنیا دار تھا، لالچی تھا اور نفع کا متوالا تھا۔ اس کی آنکھیں دولت کی چمک پر ہر وقت لگی رہتی تھیں۔ وہ صبح جلدی جلدی اٹھتا، بڑی کشتی میں جال لے کر، بڑا جال لے کر دور تک سمندر میں جاتا اور دن رات محنت کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑے اور زیادہ مال کمائے۔ جب عبدالسلام اسے نصیحت کرتا بڑا بھائی کہ بھائی تھوڑا ہو مگر حلال ہو، برکت والا ہو تو کافی ہے، تو قیس چھوٹا بھائی اس کی بات پر ہنستا اور کہتا، دنیا قناعت سے نہیں، محنت اور ہوشیاری سے ملتی ہے۔ اگر تم میری طرح محنت کرتے تو آج تمہارے پاس بھی دولت ہوتی۔ کچھ عرصہ بعد اس بستی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط نازل ہوا۔ بارش رک گئی، دریا خشک ہونے لگے، سمندر کی تہہ سے مچھلیاں غائب ہونے لگیں۔ کئی دنوں تک جال خالی آتے رہے، لوگوں کے چہرے مرجھا گئے، بازار سناٹے کا شکار ہو گیا۔ عبدالسلام نے وہی کیا جو ایک مومن کرتا ہے۔ اس نے نماز حاجت پڑھی، اللہ سے دعائیں مانگی، روزے رکھے اور صبر سے کام لیا۔ وہ اپنے بچ جانے والے کھانے کو دوسروں میں تقسیم کر دیتا اور اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائے رکھتا۔ قیس جو چھوٹا بھائی تھا، وہ اس کے برعکس وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے اپنی کشتی کو اور دور لے جانا شروع کیا، خطرناک پانیوں میں گیا، سمندری حدود اس نے توڑ دیں۔ دوسرے مچھلی جو پکڑنے والے تھے ان کے جال اس نے چرا لیے۔ اس نے قرضہ سود پر قرضہ لینا شروع کر دیا اور ہر غلط طریقہ اس نے شروع کیا کہ کسی طرح مچھلیاں پکڑنے میرے پاس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھی اس کی طرف وہی بھیجی کہ اے موسیٰ، میرے دو بندے ہیں جو آپس میں بھائی ہیں، ان میں ایک میری رضا پر راضی ہے، قناعت پسند ہے اور شکر گزار ہے، دوسرا دنیا کا پجاری ہے، حریص ہے اور ناشکر ہے۔ یا تو ان سے مل اور ان کے حال سے میری مخلوق کو عبرت دلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی کا رخ کیا۔ پہلے بڑے بھائی عبدالسلام کے گھر گئے۔ ایک پرانی چوپڑی تھی اس کی، جس میں ایک بوسیدہ چٹائی، ایک مٹی کا برتن اور گوشے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ عبدالسلام قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور دل میں شکر کا رنگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، عبدالسلام، تیری حالت تو کمزور ہے، جسم لاغر ہے اور بستی میں قید ہے، تو پھر بھی خوش کیوں ہے؟ عبدالسلام مسکرایا اور بولا، اے اللہ کے نبی، جب میرا رب مجھے یاد کرنے کی توفیق دے تو کیا یہ کم نعمت ہے؟ اگر جسم کمزور ہے تو کیا ہوا، میرا دل مضبوط ہے، میری امید قائم ہے، میرا رب زندہ ہے۔ قیس جو تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قیس کے پاس گئے۔ اس کی بڑی کشتی، چمکدار لباس اور سامنے مچھلیوں کے ڈھیر تھے۔
مگر چہرے پر غصہ، آنکھوں میں بے چینی اور زبان پر شکوہ۔ قیس نے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میرا بھائی تو سست ہے، دن پر کچھ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ کافی ہے، میں دن رات محنت کرتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا، کیا یہ انصاف ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اے میرے رب، وہ عبد السلام جو تیری عبادت میں مشغول ہے اسے تو نے فقر دیا اور قیس جیسے شخص کو مال و دولت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، عبد السلام نے مجھ سے آخرت مانگی، میں نے اسے دنیا میں آزمایا تاکہ میں اس کے درجات بلند کروں، اور قیس نے صرف دنیا مانگی، میں نے وہ دے دی، اگر میں اسے بھی آزمائش میں نہ ڈالتا تو وہ کبھی پلٹ کر میری طرف نہ آتا۔ قیس دنیا میں راضی ہوا، اس کی جزا دنیا میں دے دی گئی، عبد السلام آخرت میں وہ نعمتیں پائے گا جس کا اندازہ بھی ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دونوں بھائیوں کو سنایا۔ عبد السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور قیس کے چہرے پر پہلی بار ندامت، شرمندگی تھی۔ اس رات قیس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک میدان ہے، سب لوگ قطار میں کھڑے ہیں اور ہر ایک کا نام لیا جا رہا ہے۔ عبد السلام کو نورانی فرشتے جنت کے دروازے پر لے جاتے ہیں، اس کے لیے محل، نہریں، حوریں، بے شمار نعمتیں تیار ہیں۔ قیس چیختا ہے، میرے پاس تو دنیا میں سب کچھ تھا، میرے لیے کیا ہے؟ آواز آتی ہے، تو نے دنیا میں ہی چاہی تھی، ہم نے وہی دنیا دے دی، آخرت کے لیے تو نے کہ تیرے لیے کچھ نہیں چھوڑا گیا۔ قیس کی یہ خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے اور اس نے روتے ہوئے صبح کی نماز پڑھی۔ وہ عبد السلام کے پاس آیا، گلے لگ کر کہا، بھائی، میں نے بہت کچھ کھو دیا، اب مجھے بھی وہ راستہ دکھاؤ جو رب کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ قیس نے اپنی حرام کمائی لوٹا دی، سود کا کاروبار بند کیا اور حلال روزی پر قناعت شروع کر دی۔ وہ عبد السلام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سیکھتا اور محتاجوں کی مدد کرتا۔ قیس کی زندگی بدل گئی، اس کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ کہتا، میں نے دنیا میں بہت دوڑا لیکن سکون تب ملا جب میں نے اللہ کو پایا۔ تو یہ حقیقت، یہ واقعہ میں یہ سکھاتا ہے کہ رزق کی کثرت کامیابی نہیں ہے، بلکہ برکت رزق میں ہو تو یہ کامیابی ہے۔ قناعت پسند اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے اور حریص سے اللہ جل شانہ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ جس نے آخرت کو چاہا تو دنیا خود اس کے قدموں میں آتی ہے، اور جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو نہ اس کو دنیا ملتی ہے اور نہ اس کو آخرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی چاہت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔